ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحصى كل شيء خلقه وبدأ
خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے
اور تمہیں بھرپور نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، تم پہ نعمتوں کی بارش کر دی، نعمتیں نچھاور کر دی، نعمتیں تمام کر دی، ظاہری اور باطنی، کھلی اور چھپی، جن کا تمہیں ادراک اور احساس نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، حضرت لقمان کی نصیحت زندگی میں لے کر آؤ، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جن طریقوں پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی بلاتا ہو، اور جو اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مکمل سپرد کر دے، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا کہ لن فصام لہا، عروۃ الوثقی قرآن پاک ہے جو اس دنیا کے ڈوبتے سمندر میں غرق ہونے سے بچ گیا، جس نے اس مضبوط ترین کنڈے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے تمام معاملات کا انجام۔ اور جو کفر کرے تو اے نبی آپ کو اس کا کفر رنجیدہ نہ کرے، ہماری طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے سینے کے بھید۔ ہم ان کو تھوڑا عرصہ مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو وہ کہیں گے اللہ نے، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مگر ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یقیناً اللہ وہ بے نیاز آپ سے آپ محبود ہے۔ اگر روئے زمین کے تمام درخت کلمے ہو جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، اس کے بعد مزید 7 سمندر اور ہوں، اللہ کی باتیں، اس کی قدرتیں، اس کا علم، اس کی صفات، ان کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی باتیں ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور زندہ کرنا اس کے لیے ایسے ہے جیسے کسی ایک کو بنانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کیا، سب ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں، اور جو تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن دوسری چیزوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہے، اور اللہ ہی اعلیٰ بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے فضل سے، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اسی میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ تو انسان انہی 2 حالتوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان تجارت کرتا ہے، صبح کرتا ہے، فبائع، وہ ایک تجارت کر رہا ہوتا ہے، فمعتقها او موبقها، نیکیاں خرید کر، نیکیاں حاصل کر کے، نیک راستے پہ چل کے جنت کا خریدار بن جاتا ہے، یا پھر گناہ کما کر جہنم کا خریدار بنتا ہے۔ تو دین آدھا صبر کا نام ہے اور آدھا شکر کا نام ہے۔ تو کوئی دن خوشی کا دن ہے، کوئی دن غم کا دن ہے، کوئی دن صحت کا دن ہے، کوئی دن بیماری کا دن ہے، کوئی دن عطا کا دن ہے، کوئی دن محرومی کا دن ہے، کوئی دن گھر میں نیا مہمان آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی دن گھر سے اپنا پیارا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ وقت آئے گا اے انسان، ہر انسان پہ آئے گا، اب تو نے ان دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے؟ رب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ شکر کا دن ہے تو الحمدللہ کی صدا لگا، اور غم کا دن ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے بہت کم ثابت قدم رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار غدار اور ناشکرے کرتے ہیں۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے نہ بدلہ دے گا کوئی باپ اپنے
بچے کو اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کی طرف سے جزا دینے والا ہوگا ذرا سا بھی۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں۔ انسان مکمل اندھیرا ہے اس کی زندگی میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کب قیامت آئے گی، کب موت آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، کس روڈ پہ آئے گی، ہسپتال کے کس بیڈ پہ آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ یہ سب خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہ نازل کرتا ہے، کتنی ہوگی، کہاں پہ ہوگی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے کہ بچہ کتنی سانسیں لے کر آئے گا، کیا وہ نیک بخت ہوگا، بد بخت ہوگا، مکمل بچہ ہوگا، ناقص ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کل کیا ہوگا، مستقبل کا حال کوئی بتا نہیں سکتا، اور نہیں جانتا کوئی انسان کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ یقیناً اللہ علم والا باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب سورت تھی۔ آپ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھتے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس کو گھڑ لیا، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا گیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری شمار کے مطابق۔ وہی پلاننگ کرتا ہے، وہ نگرانی کرتا ہے، وہ چیزوں کو کی گرو کرتا ہے، پھر رپورٹ جاتی ہے، فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ، قیامت کے دن اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جو کہ 1000 سال کا ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے ہر چیز خوب بنائی، جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی تخلیق مٹی سے اس کی ابتدا کی، پھر بے وقت پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل چلائی، پھر اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس کو خاص صلاحیتیں عطا کی۔ تو انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ کے نور کا عکس ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیا۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ کہہ دو تمہیں پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا ملک الموت، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کے دبوچ لے گی۔ موت پنجے گاڑے گی، موت جیت جائے گی اور زندگی ہار جائے گی۔ زندگی انتہائی بے وفا ہے۔ وہ فرمایا کہ ملک الموت 5 بار ہر انسان کو جھانک کے دیکھتے ہیں، سب سے واقف ہیں۔ کھلے تشت میں جیسے دانے پڑے ہوں اور کبوتر دیکھ رہا ہو کہ باری باری ان کو چگنا ہے، ایسے ہی ملک الموت کے سامنے دنیا ہے، سب ان کی نظر میں ہے، جیسے جیسے وقت آتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے حضور سروں کے بل کھڑے ہوں گے، سر جھکائے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے۔
تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت نصیب کر دیں، مگر بات پوری ہو گئی میری طرف سے کہ جہنم کو میں جنوں اور تمام انسانوں سے بھروں گا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو اپنی اس حرکت کا مزہ کہ تم نے نظر انداز کر دیا تھا اس دن کی ملاقات کو۔ آج ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا، اگنور کر دیا، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے کیے کے بدلے میں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پہ وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے، اور جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، جوف اللیل۔ فرمایا کہ جب سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے، ایک فرشتہ آ کر اعلان کرے گا، کون ہے وہ خوش نصیب کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جو رات کی تنہائی ان کو ڈستی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اللہ کے عاشق اٹھ کھڑے ہوتے تھے اللہ کو منانے کے لیے۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے تہجد کی نماز پڑھنے والے، تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا نہ کسٹم ہے اور نہ حساب، بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسٹم کے جنت الفردوس میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان رات کے تہائی درمیانے حصے میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ خوش نصیب تھے کہ ان کو تنہائی میں عبادت مزہ دیتی تھی۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ من یکن اللہ معہ، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ رات کی گھڑیاں رب کے ساتھ گزارا کرتے تھے، رب کے ساتھ تنہائی میں باتیں کیا کرتے تھے، راز و نیاز ہوتے تھے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نہیں جانتا کوئی انسان جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جیسے تحفہ چھپا کے دیا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جنت کو میں نے ایسا حسین بنایا ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی۔ تو کہا ایسی وہ خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جنت کو سجاتے ہیں، تو بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ان کے اعمال کی مہمانی ہے۔ یہ مہمانی ہے وہ جو وہ عمل کرتے رہے، تھوڑا عرصہ عمل کیا اور ہمیشہ 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 کی مہمانی کے حقدار ہو گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ لوگ جو نافرمان تھے، جنہوں نے حدیں توڑیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹائے جائیں گے، اور کہا جائے گا ان کے لیے چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی دنیا کی بھی کوئی نہ کوئی سزا ان کو ملے گی، پھر بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہوگا، تاکہ وہ باقیانہ روی سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ظلم و ستم کا خاتمہ کر لیں۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اپنے رب کی آیات کا اس کو تذکیر کی گئی، اس کو یاد دلائی گئی، پھر اس نے اعراض کیا، سنی انسنی کی، اطاعت نہ کی۔ ایسے ہی ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا آپ ان کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ ہوں۔ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے۔ کیا نہیں رہنمائی کی ان کی اس بات نے کہ ہم نے ان سے پہلے کئی گروہ ہلاک کیے؟ وہ چلتے تھے اپنے گھروں میں، چلتے پھرتے تھے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں؟ یہ منظر کبھی نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو ایک بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتی اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں،
جس سے چوب پائے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر بھی ان کو نظر نہیں آتا؟ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ عذاب کا فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو آخرت کے فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی مہلت دیے جائیں گے۔ اچھا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور انتظار کیجئے، یقیناً وہ انتظار کرنے والے ہیں۔